پچھلے دنوں میں نے دو اعمال آپ حضرات کو اگر یاد ہوں تو بتائے تھے اولاد کی نافرمانی کے لیے۔ ایک سورہ تین والا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ والا عمل آپ حضرات کو بتایا تھا۔ اور عید سے پہلے جو اتوار آیا ہے اس اتوار کو میں نے عمل بتایا تھا سورۃ ابراہیم والا، یعنی وہ دعا جس کو نماز والی دعا بھی کہا جاتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دو اعمال میں نے بتائے، الحمدللہ ان دو اعمال سے نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، یا کوئی بھی گھر میں نافرمان ہے، والدین نافرمان ہیں یا ملازمین نافرمان ہیں، کسی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، یا بے نمازی ہیں تو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ چند دنوں کے اندر لاکھوں لوگوں نے ان دونوں اعمال سے نفع اٹھایا۔ لیکن اب لوگوں کا عجیب رد عمل آتا ہے، سورہ تین کا عمل بتایا، اتنا آسان عمل ہے، ہم جی قرآن نہیں پڑھے ہوئے، ہم کیا کیے ہیں؟ قرآن نہیں پڑھے ہوئے۔ پھر میں نے وہ سورہ ابراہیم کی جو آیات ہیں ان کا عمل بتایا، یعنی دعا کا عمل بتایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والا عمل بتایا ہے۔ اب وہ ان کا اصرار آتا ہے جی ہمیں یہ دعا لکھ کر دیں، تو بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ کتنی بار لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی یہ نماز والی دعا ہے، اور میں نے وہ بیان کے دوران کوئی 50 دفعہ تو دہرائی ہے، تو ہم آپ کو کیا لکھ کر دیں؟ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی؟ اور یہ بات مجھے اتنی عجیب نہیں لگی، اس لیے کہ میں اتنے سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے معلوم کہ 20 لوگوں کو میں نے یہاں پوچھا کہ درود ابراہیم آتا ہے، انہوں نے کہا جی آتا ہے۔ تو آپ کو پتا میں اعتبار نہیں کرتا، بھروسہ نہیں کرتا، مجھے اپنی قوم کا پتہ ہے، تو میں کہتا ہوں سناؤ۔ تو پھر اگلی بات، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، امت کی خامیاں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ زیادہ شوق سے سننا چاہیں تو فاروق صاحب سے سن لیجئے گا، وہ درود ابراہیم کی جگہ پہ کیا سناتے۔ بس اللہ پردے رکھے کہ یہ مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جنہیں درود ابراہیم نہیں آتا۔ تو اس لیے مجھے تھوڑی تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن اس درجے کی نہیں ہوئی جس قوم کو درود ابراہیم نہیں آتا تو اگلی دعا تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے تو کلمات مشکل ہیں تھوڑے سے، تو ممکن ہے جب انہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، وہ پی ٹی کرتے ہوں گے، ورزش کرتے ہوں گے، بس اس طرح کر کے کھانا پوری کر لی اور نماز ہوگی، کبھی پڑھنی بھی پڑ گئی تو ہے، بامر مجبوری ہے۔ تو اب لوگوں کا اصرار کیا ہے جی وہ ہمیں وہ دعا نہیں آتی۔ تو آج اس لیے میں یہ تیسرا عمل بتا رہا ہوں اولاد کی نافرمانی کا۔ اور کچھ تھوڑا سا لوگوں کا یہ غلط فہمی تھی، اصرار میں کہنے لگا تھا، اصرار تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، غلط فہمی ہے۔ وہ حضرت صاحب آپ نے اعمال بتائے ہیں اولاد کی نافرمانی کے لیے، تو چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہے؟ تو میں نے کہا چھوٹے بچے اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ والوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں، یہ اللہ مجھے دکھاتا ہے کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہے۔ اگر یہی وظیفہ 5000 ہمیں دے کے پوچھا ہوتا تو بات سمجھ آ جاتی تھی نا، اندر بھی پھر مفتی جاگتا ہے، بھئی اولاد کا مطلب تو اولاد ہے۔ اب میں 200 سال کا بھی ہو جاؤں تو اپنے ماں باپ کے لیے تو اولاد ہی رہوں گا نا، چھوٹا ہی رہوں گا۔ تو اللہ والوں اولاد ہے، ملازم ہے۔ ملازم لفظ میں نے بول دیا تو اس کا کیا مطلب ملازم چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ ملازم کا مطلب ملازم ہے۔ اولاد کا میں نے لفظ بول دیا کہ نافرمان اولاد، یا اولاد کی نافرمانی، جس کا مطلب ہے اولاد چھوٹی ہو یا اولاد بڑی ہو۔ بعض لوگوں کے چھوٹے بچے نافرمان ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بچے جو ہے وہ بیویوں کے ہتھے چڑھ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، سسرال والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں پوچھنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن خام خواہ جسے کہتے ہیں نا، ایک وہ پتنگڑ بنا کے وہ جی سورۃ تین نہیں آتی، وہ جی نماز والی دعا نہیں آتی، وہ جی آپ نے یہ تو سب کچھ بتایا ہے لیکن چھوٹے بچوں کو نہیں بتایا۔ اور بھائی جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ بھی، اور جن کی ہماری طرح بڈھی اولاد ہے وہ بھی، اور وہ اولاد بھی جن کی قبر میں ٹانگیں ہیں۔ مائی بابے بھی تو آج کل کے بڑے فنکار ہیں نا، یہ بھی بہت تنگ کرتے ہیں، خاص طور پر مائیوں نے تو میں کہتا ہوں زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں، گھر گھر میں مائی آگ، گھر گھر میں مائی آگ لگا دی، یعنی اس کے پاس وہ ماچس پوری ہوتی ہے، سارا دن جو ہے وہ سٹار پلس دیکھیں گے، تو رات کو جو ہی وہ بہو کا شوہر گھر آئے گا، آتے ساری کہانی سنا کے بس اس وقت پتہ چلے گا جناب پلیٹیں ادھر تو جگ ادھر، دونوں لڑ بھڑ کے گالی گلوچ کر کے بیچاروں کو نہ کھانا نصیب ہوگا، تے مائی بڑی شرافت نہ وضو کر کے تے مصلے تے نماز پڑھن لگ پے گی۔ لڑو جو مرضی کرو، سانو کیڑا پوچھ کے کر دیو۔
یعنی ان کو لڑا کے اپنی تسبیح نماز شروع کر لے گی. معذرت کے ساتھ آج مائیوں کا یہ حال ہے. اس لیے میں جب سے مسند پہ بیٹھا ہوں، کتنے گھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے کہ میں نے ان کو علیحدہ کر دیا، اللہ نے ان کے گھر بچا دیے. بلکہ پچھلے دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہی کام کیا. انہوں نے بھی کہا ہے برملا بیان کے اندر کہا کہ جو یہ خاندانی نظام ہے اس وقت یہ رحمت نہیں، یہ عذاب بن گیا ہوا ہے. حالانکہ اجتماعیت کے خاندانی نظام کے اتنے فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ہماری لگائی بجھائی والی عادتیں ہیں، بہو ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی ہے میں آئی ہوں تو بس میرا راج ہو. وہ مائی ہے تو وہ کہتی ہے ہمارے ناخن گھس گئے، ہماری انگلیاں ٹوٹ گئے، ہمارے ہاتھ پھٹ گئے مزدوریاں کر کر کے، پھر یہ گھر بنا ہے، یہ آ کے مالک بن جائے، اب میں اقتدار منتقل ہونے نہیں دیتی، رہنا ہے تو میرے تابع رہے. تو وہ حقوق نہیں دیتی. وہ جو آئی ہے وہ کہتی ہے جی میں چدرانی آئی ہوں، چلو تمہیں مائی بابا باہر ہو. تو اس کا ایک ہی حل ہے، اپنا کماؤ تو اپنا کھاؤ، اور کوئی حل نہیں ہے. جتنے مرضی وظائف کرو، دلوں کے اندر جب نفرتیں اور مفادات اتنے ہو جائیں تو اللہ والوں کوئی وظائف کا اثر نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے میرا جو زیادہ دھیان ہے یا میں یکسو ہوں یا فوکس ہے وہ ہے چھوٹی اولاد کی نافرمانی، کہ اس کے اوپر دھیان دیا جائے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے غلط رستے سے بچا لے. تو وہ اگر ان کی تربیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل وہ اچھے ماں باپ بنے، اچھے ساس سسر بنے ہیں. وگرنہ اللہ والوں کوئی حالات نہیں، کوئی وظیفے کا اثر نہیں. اس وقت ہے کہ جب قرآن پہ یقین ہی نہیں ہے، شریعت مطہرہ پہ چلنا ہی نہیں ہے تو وظیفوں کا کیا اثر ہوگا. تو بہرحال چھوٹے بچوں کے لیے، ایک تو بچے اللہ والوں چھوٹے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی کئی وجوہات ہیں. ایک دو میں اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں، کیونکہ جب تک وجوہات ختم نہیں ہوں گی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. بچے خراب کیسے ہوتے ہیں، میں 2-3 باتیں جو فوراً کہہ سکتا ہوں وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلے بچے کو خراب کرنے والا باپ ہوتا ہے. جب یعنی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بولنا شروع ہوا، پہلے باپ خراب کرتا ہے. کیسے خراب کرتا ہے؟ گھر پہ باہر بیل ہوئی، جاؤ کہو بابا گھر نہیں ہے، ابو گھر نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہ والا ڈائلاگ، یہ والا فکرہ یا یہ 2 نمبری کون سا باپ ہے جو اپنی اولاد کو نہیں سکھاتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا 100% الا قلیل، لیکن اکثریت یہ سکھاتی ہے کہو بابا گھر نہیں ہے. یہ نافرمانی کے رستے کی پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے؟ باپ نے. اب گھر آ جاؤ دوبارہ، گھر میں کچھ منگوایا، کھایا، یا ماں کی طرف سے کچھ آیا، یا ماں کو فون کیا، یا کوئی اور گھر کام ہوا، ماں بچوں کو کیا کہتی؟ اب بیرو نہ دسیا جائے، اب بیرو نہ دسنا، بابا کو نہیں بتانا، آپ نے بابا کو نہیں بتانا. اب ماں بھی اولاد کو جھوٹ سکھا رہی ہے کہ بابا کو بتاؤ گے تو بابا کیا ہوگا، گھر ہوگی لڑائی ہوگی، بابا کو نہیں بتانا. اب یہ ہم نے بچوں کو شے دے رہے ہیں، ماں شے دے رہی ہے کہ بھائی کوئی غلطی ہو جائے تو پی جاؤ، جھوٹ بول دو. باپ جو ہے وہ خود اولاد کو کیا سکھا رہا ہے کہ جاؤ جا کے کہو کہ گھر نہیں. 2 ہو گئے، تیسرا آ جاؤ. خامد گھر ہے، یعنی گھر کا سربراہ گھر ہے، زید صاحب کا فون آ گیا، زید صاحب نے پیسے لینے ہیں، فون کیا. اب ان موصوف نے فون پکڑایا اپنی بیوی کو، ان کو کہہ دو وہ باہر گئے تو موبائل گھر چھوڑ گئی. پریشان نہ ہونا، میں آپ کے گھروں میں نہیں جاتا، آپ تو پریشان ہو گئے حضرت صاحب ساڑھے کر دے کم بولتا سارا. بھائی میں بھی تو آپ میں سے ہی ہوں نا، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اب میں نے 3 باتیں آپ کو کہی ہیں، مزید پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. آپ ان 3 کو ہی سمجھ جاؤ کہ اولاد کو نافرمان کرنے والا کون ہے. ہم خود ہی تو کر رہے ہیں. پھر کیا ہے کہ رزق حرام. جس گھر میں رشوت کا پیسہ آئے گا، جس گھر میں سود کا پیسہ آئے گا، بینک میں پیسہ فکس کرا کے منافع آئے گا، نیشنل سیونگ کے ذریعے پیسہ آئے گا، لائف انشورنس کے نام پہ پیسہ آئے گا، یا دیگر جو سکیمیں ان کے ذریعے پیسہ آئے گا، لکی کمیٹی کے ذریعے پیسہ آئے گا، بونڈز کے ذریعے پیسہ آئے گا، بہنوں کا حصہ دبایا اس کا پیسہ خرچ ہوگا، عشر یا زکوٰۃ دبا کے غریبوں کا حق اپنی اولاد پہ خرچ ہوگا. تو اولاد جو ہے با یزید بستامی بنے گی یا یزید بنے گی؟ بولو اللہ والو.
اولاد با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بنے گی یا یزید بنے گی؟ وہ یزید بنے گی، وہ با یزید نہیں بن سکتی۔ تو مجھے بتاؤ میں کون سا وظیفہ آپ کو دے دوں؟ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو 90% اولاد ٹھیک ہو جائے۔ جب خود اولاد کو جھوٹ سکھاتے ہیں بچپن میں اور اوپر سے حرام کھلایا تو ان کی کیا تربیت ہوگی؟ ان کی کیا تربیت ہوگی؟ اللہ والو آپ حیران ہوں گے ماں باپ کی باتیں سن کے۔ اب بات چھڑ گئی، میں آپ کو ایک بات اشارتاً 2 فکروں میں کہہ دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، وہ اسکول میں بیکن ہاؤس میں وہ خاتون پڑھاتی ہیں۔ اب دیکھیں بیکن ہاؤس اسکول پاکستان میں ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے، ایک سٹیٹس ہے۔ انہوں نے ایک ذمہ دار، ہمارے ملتان کے ایک بہت بڑے ذمہ دار خاندان ہے، ان کے بچے کو اسکول سے نکال دیا، یا نکالنے کا ارادہ کیا کہ اس کو ہم نے کک آؤٹ کر دینا، نکال دینا، اس کا ایڈمیشن کینسل کر دینا۔ اچھا، جو خاتون پرنسپل ہے جنہوں نے وہ بچے کا ایڈمیشن کینسل کرنا ہے وہ بھی میری مریض ہے، تو جس بچے کو نکالنا ہے وہ خاندان بھی میرا مریض ہے۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو کیوں نکالنا ہے، کیا کیا؟ کہتی اس بچے نے یہ بدتمیزی کی کہ اپنی جو ٹیچر ہے، کیا ہے، اپنی جو ٹیچر ہے اس کو کہا کہ آپ میری پلیز بات سنیں، پلیز لسن می۔ وہ جو ہی استانی سے جھکی تو اس بچے نے 8-9 سال کا بچہ ہے، اس نے استانی کے منہ کے اوپر کس کر دی، اپنی ٹیچر کے منہ کے اوپر کس کر دی۔ اللہ والو آپ اندازہ لگاؤ کہ گھروں کے اندر فحاشی کا کیا عالم ہے۔ ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وہ بچہ ہے، کسی طریقے سے اس کو آپ درگزر کر سکتے ہیں یا اس بات کے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں۔ اب وہ بات جو استانی ہے، ظاہر بات وہ غصے میں آ گئی، اس نے اس کو 2 لگا دی۔ جب لگ گئی تو وہ تو مصیبت بن گئی، پرائیویٹ اسکول ہے۔ بات بچے نے گھر جا کے بتایا کہ جی مجھے ٹیچر نے مارا ہے، تو ہمارا اصول کیا بنا ہوا ہے، مار نہیں سیدھا سیدھا پیار۔ تو پیار کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا ہے۔ ماں باپ اگلے دن، میں نے جس طرح کوئی اشارتاً کہا کہ ملتان کی بڑی وہ ذمہ دار فیملی ہے، مضبوط سیاسی فیملی ہے، اگلے دن وہ تو مارنے مرانے کے لیے پرنسپل کو تو ٹیچر کو پہنچ کے اسکول، ہمارا بچہ جگیرداروں کے بچے کو مار دیا اور 2 چپیڑے مار دی۔ بچہ روتا ہوا گھر آیا ڈرائیور کے ساتھ، چلے گئے وہ پرنسپل کے پاس۔ پرنسپل نے پھر استانی کو بھی بلا لیا، ٹیچر کو بھی بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا۔ جب ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کی، چڑھائی کی کوشش کی، میڈم بھی اس کے ساتھ مل گئی بچے کے ساتھ، پرنسپل بھی ادھر مل گئی، ٹیچر اب مظلوم جس کے ساتھ یہ حرکت ہوئی۔ اس نے جب یہ بتایا کہ میرے ساتھ بچے نے یہ حرکت کی ہے، کیا آپ اپنے بچوں کو گھر میں یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ تربیت آپ نے دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اگر کرنی ہے تو کیا ہے، میں اپنی ذال کو کرتا ہوں، اس نے مجھے کبھی دیکھ لیا ہوگا۔ میرا خیال بات نہیں آپ کو سمجھ آئی۔ جو لوگ پنجابی بولتے ہیں انہیں تو نہیں سمجھ آئی نا، ذال عورت کو کہہ رہا نا، یعنی میں اپنی بیوی کو کر رہا ہوتا ہوں تو اس نے اس کو دیکھے دیکھے میرے دیکھی تمہیں کر لیے تو کیا فرق پڑ گیا۔ تو یہ میں نے بات بڑے محتاط طریقے سے آپ کو پہنچائی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ صرف وظائف پڑھنے ہیں یا یہ بے شرمی اپنی بغیرتی خود ختم کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ اس کام کے لیے کون سا وظیفہ ہوگا؟ جو ماں باپ اپنے گھر میں اتنا گندا ماحول، فحاشی والا ماحول دے رہے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے باہر جا کے آج اتنی اس کی جرأت بچے کی ہو گئی تو اس نے اپنے استانی کے ساتھ یہ حرکت کر دی ہے۔ کل وہ بچہ جب 7ویں 8ویں کلاس میں ہوگا تو جو کو ایجوکیشن کا ماحول ہوتا ہے وہ ساتھ پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ کیا حرکتیں کرے گا، یا وہ جب باہر آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے جگیرداروں کے بچے جو چند چڑھاتے ہیں پھر اس نے وہی کچھ کر رہا ہے نا، تو ماں کیا کہے گی، حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دو، منڈا نافرمان تھی گیا ہے، منڈا نافرمان تھی گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس پہ کون سا وظیفہ چلے گا؟ اس لیے اللہ والو بارہا کہتا ہوں کہ ہر کام وظیفہ نہیں کرتا، کچھ کام ہمارے کرنے والے بھی ہیں۔ تو جو اپنے کرنے والے کام ہیں، جو میں نے دو چار کی نشاندہی کی ہے، ان کو ٹھیک کریں۔ اس کے باوجود بھی اولاد نافرمان ہے۔ چھوٹے بچوں سے بات شروع کرتے ہیں جو لوگوں نے اصرار کیا ہے، اس کا اللہ والو اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے، اور
اتنا مجرب عمل ہے کہ میں پچھلے 20-25 سال سے الحمدللہ جس کو بھی کر کے دیا ہے اللہ نے کبھی شکایت کا موقع جو ہے وہ نہیں دیا، الحمدللہ کبھی شکایت نہیں آئی دوبارہ۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال کے، یعنی نابالغ بچے ابھی ہیں، اتنے بڑے نہیں ہوئے، وہ گھر میں لڑتے ہیں، مار کٹائی، گالی گلوچ، ماں کے ساتھ بد زبانی، باپ کے ساتھ بد زبانی، یا کہنا نہیں مانتے۔ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک سفید کاغذ لیں اور ایک سبز رنگ کا مارکر لے لیں یا نیلے رنگ کا مارکر، جو بھی مل جائے بازار سے۔ سورہ طارق، کون سی سورت؟ سورہ طارق 30واں سپارہ، آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ جو 3 آخری آیات ہیں سورہ طارق کی، یہ ایک کاغذ لے لینا سفید رنگ کا اور قرآن مجید سامنے رکھ کے ان 3 آیات کو 7 بار لکھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ اور ٹاپ پہ کیا لکھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ 3 آیتیں آخری سورہ طارق کی، پھر 3 آیتیں، پھر 3 آیتیں، پھر 3 آیتیں، پھر 3 آیتیں، کتنی ہو گئی؟ 7 آیتیں آپ نے 7 مرتبہ، یعنی آخری 3 آیات آپ نے لکھ دی۔ اب اس کاغذ کو فولڈ کر لینا، جیسا تعویذ بناتے ہیں۔ اب جب فولڈ کر رہے ہوں گے تو یہی آخری 3 آیات 7 بار پڑھنی بھی ہیں۔ 7 ایک تو لکھی ہے نا، پھر ان کو پڑھنا بھی ہے۔ پڑھ کے ایسے دم کریں، یعنی پھونک ماریں اس کے اوپر، اور اس کو ایسے بند کر دیں، یعنی فولڈ کر دیں، ایسے کریں، ایسے یہ فولڈ کر دیا، یہ اب کیا بن گیا؟ تعویذ۔ اب اس کو خوشبو لگائیں، جو بھی گھر میں خوشبو دستیاب ہے وہ خوشبو لگا دیں۔ یہ چھوٹا سا تعویذ بنا کے، یعنی بالکل چھوٹے سائز کا، ایسے بنا کے اس کو گھر میں مومی لفافہ ہو، پلاسٹک کی کوئی پاؤچ ہو، اس کے ساتھ اس کو ریپ اپ کر دیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو کسی کے پاس بیچ کے چمڑے والے دکان پہ اس کو وہ تعویذ بنوا لیں، یا سونار کی دکان پہ لے جائیں، وہ چاندی کی جو ہوتی ہے ڈبی، اس کے اندر اس کا تعویذ بنا دے گا۔ ڈوری ڈال کے یہ بچے کو ڈال دیں، انشاءاللہ زندگی بھر نہ اس پہ جادو چلے گا، نہ نظر بد لگے گی، نہ شیاطین کا اثر آئے گا، اور نہ ہی وہ کسی کی یا ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تمام بچوں کے گلے میں یہ ڈال سکتے ہیں آپ۔ آج کل جس طرح کے حالات ہیں، نظر بد کے، جادو کے، لوگ دیکھ کے حسد کرتے ہیں کہ ان کے بچے اسکول میں کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ والو یہ ایسا حصار ہے، حفاظت کا نظام ہے کہ شیاطین کی ماں مرتی ہے اس سے۔ اور اگر زیادہ پوچھنا ہے سورہ طارق کیا ہے، تو جو لوگ رجت کا علاج کر رہے ہیں، میرے کہنے پہ سورہ طارق پڑھ رہے ہیں، ان سے بھی پوچھو کہ جنات کی کیا چیخیں نکل رہی ہیں، شیاطین کی میرے رب کے کلام سے کیا چیخیں نکل رہی ہیں، ان کی کیسے ماں مر رہی ہے۔ اگر قرآن کی عظمت اور قرآن کی طاقت پوچھنی ہے، ان مریضوں سے پوچھو، پھر ان سے پوچھو جن کو اللہ نے شفا دے دی ہے۔ تو سورہ طارق کی آخری 3 آیات کو 7 بار لکھ کے عراب کے ساتھ، قرآن مجید سامنے رکھ کے عراب کے ساتھ، اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 7 بار اس کو لکھنا ہے، لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے خوشبو لگا دیں، گلے میں ڈال دیں۔ پھر انہی 3 آیات کو 7 بار پڑھ کے صبح و شام اپنے بچوں پہ دم کریں، دم کر کے پانی بھی پلائیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر کبھی بچوں کو اوپر نافرمانی والا عنصر یا شیطانی یا نظر بد والا یا حسد والا یا کالی نظر کا وار، کسی قسم کا اس طرح مسئلہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص جو بچے نافرمانی کرتے ہیں، نماز کی طرف نہیں آتے، قرآن کی طرف نہیں آتے، یہ ساری بیماری شیطانی ہے، یہ ساری کی ساری انشاءاللہ العزیز نکل جائے گی۔ اب یہ تو ہو گیا چھوٹے بچوں کے لیے۔ اب بڑا بچہ جو ہے، جو ہاتھ سے نکل گیا ہوا ہے، وہ تو تعویذ نہیں ڈلواتا نا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہی آیات 7 بار پڑھ کے، آخری 3 آیات سورہ طارق کی 7 بار پڑھ کے بچے کو دم کر دیں، بچے کو دم کر دیں، اس کے دائیں کان میں پھونک ماریں، اس کے بائیں کان میں پھونک ماریں، اس کے بعد چہرے پہ پھونک مارنی اور نیچے تک ساری۔ انشاءاللہ 7 دنوں میں جو شیطانی اثرات ہیں، جادو کے، نظر بد کے، حسد کے، ہر طرح کے، اللہ اسے پاک کر دے گا، اللہ اس کا دل پھیر دے گا، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، نماز کی طرف آ جائے گی۔
اب اگر وہ بڑا ہے وہ دم بھی نہیں کراتا، تویز تو ڈلواتا نہیں، دم بھی نہیں کرواتا، اس طرح بہو نافرمان ہے، ہن او دے گلے کون تویز لائے؟ ہو ول بیل دا کیٹ؟ جٹ صاحب مسئلہ مزہ تو اب آیا نا بات کرنے کا، پہلے میں بھی پھدک پھدک کے بتا رہا تھا ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو، اس کو 7 بار لکھ لو، اس کا تویز بنا لو، اس کو یوں کر لو، اب تو میں بھی پھنس گیا ہوں۔ مزہ تو اب آنا ہے نا کہ ساس عمل کرنا چاہتی ہے، کرنا ہے بہو کے اوپر، اس کو کیسے تویز دیں گے گلے میں ڈالنے کے لیے، اس کو پانی دم کر کے کیسے دیں گے؟ ہو ول بیل دا کیٹ؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پتہ چلے گھنٹی باندھ رہے جائیں وہ شار آگے ہماری پکڑ لے، آگے ماشاءاللہ بہو کے اتنے اتنے بڑے ناخن ہونے ہیں، تو ساس کا اگلا سانس نہیں آتا، ساس کو اگلا سانس نہیں آتا، بس اس نے نون ہی لگانا ہے، ساس سے سانس کر دینا ہے، ساس کا کام ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ بولے اس کا طریقہ کار یہ، اگر بہو نافرمان ہے، بے نمازی ہے، سارا دن موبائل پہ لگی رہتی ہے، گھر پہ دھیان نہیں ہے، لڑائی لڑتی ہے اپنے خامن کے ساتھ، تو اللہ بولے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہی عمل کر کے سورہ طارق کی آخری 3 آیات پڑھ کے 7 بار بہو کا تصور کر کے آپ پھونک مار دیں، بہو کا تصور کر کے پھونک مار دیں۔ پھر اسی طرح اولاد یہاں نہیں ہے، امریکہ میں رہتی ہے، بچے ہیں باہر کے کسی ملک میں رہتے ہیں، اوورسیز ہیں، ماں باپ پیچھے مر رہے ہیں، بیمار ہیں، خرچہ نہیں بیچتے، اس طرح بیوی ہے، شوہر صاحب جناب وہاں موج مستیاں کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، وہ بیچاری ادھر ذلیل ہو رہی تو خرچہ نہیں بھیجتے۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ فاصلے کی کوئی حیثیت نہیں روحانیت کے اندر، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پڑھ کے جس کے وہ دم کرنا اس کا تصور کر کے اس کو دم کر دیں۔ آخری بات کہ خواتین جب یہ عمل کریں تو اس عمل کو عمل سمجھنا ہے، وظیفہ سمجھنا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں سمجھنا ہے، اس لیے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، مسلسل کریں، روز کریں، 7 بار کر کے اپنے بچوں پہ دم کریں، اپنی آل اولاد پہ، اپنے گھر بار پہ، اور بھی جو اللہ نے نعمتیں دی ان کا تصور کر کے کریں، یہ حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ بنیادی طور پہ میں نے یہ عمل بتایا ہے نافرمانی کا، اور نافرمانی کوئی بھی ہے، یعنی ساس نافرمان ہے بہو کرے، بہو نافرمان ہے تو ساس کرے، خامد نافرمان ہے تو شوہر بیوی کرے، بیوی نافرمان ہے تو خامد یا شوہر جو ہے وہ کرے۔ اس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کرے، ماں باپ کے لیے اولاد کرے، مالک ہے ملازمین کے لیے کرے، ملازم ہے مالک کے لیے کرے، یعنی جو بھی یہ عمل کرنا چاہے، تو اگر تو دوسرا عمل کروانے پہ راضی ہے تو پھر میں نے کیا کہا اسے تویز بنا کے دیں اور روزانہ پڑھ کے دم کریں، پانی پہ دم کر کے پانی بھی پلائیں۔ اور اگر بڑا ہے وہ یا وہ کہتا ہے ہم بھی کوئی ایسی کسان نہیں مانتے، وہ والی مخلوق بھی تو ہے نا، اگر وہ مخلوق ہے کسی کو نہ ماننے والی تو پھر میں نے کیا کیا ان کا تصور کر کے دم کر دیں۔ یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک بات ہے، جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، بچے لڑتے ہوں، بہو لڑتی ہو یا بڑے لڑتے ہوں، اکثر گھروں سے یہ شکایت آتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم لڑ پڑے، جس طرح آج ان کے گھر میں ہوا ہے عید والے دن۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب یہ عمل کر لیں، پانی پہ دم کر لیں، اس پانی کو پھر پورے گھر میں چھڑکیں، تاکہ وہ شیاطین جو دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یا ان کے اثرات ہیں، یہ جادو کے اثرات ہیں، جب گھر میں 2 دفعہ پانی صبح و شام چھڑکیں گے وہ سارا گند بلند جو ہے انشاءاللہ العزیز جو وہ جل جائے گا۔ باقی جو میں نے احتیاطیں شروع میں کہی ہیں وہ بھی کریں، اور گھر میں خاص طور پہ ٹی وی ہے، موسیقی ہے، اس کو بند کریں تاکہ شیاطین کا دوبارہ آنے کا رستہ بند ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے۔